لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ اب آپ بھی اپنے معاملات کو، خوابوں کو، سوالوں کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کہ انہوں نے سوال کیے ہیں کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ واجب شریعت میں بعض چیزیں کہی جاتی ہیں اور بعض چیزوں کو فرض کہا جاتا ہے، تو جو چیزیں فرض ہیں وہ کیا ہیں، جو چیزیں واجب ہیں وہ کیا ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر۔ اگر ایک لسٹ بنانے کے لیے جایا جائے کہ یہ چیزیں واجب ہیں تو لسٹ تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ فرائض کی بات کیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک تعداد ہے۔ تو فرض اور واجب میں فرق کیا ہے، کیا کیا چیزیں واجب ہیں، اس طرف نہیں جاتے ہیں، اس طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرض کس کو بولتے ہیں اور واجب کس کو بولتے ہیں، بنیادی طور پر دونوں میں کیا چیز کا فرق ہے، کیا فرق ہے دونوں میں۔ آئیے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے، فقیہ حضرات نے جو اپنی کتابوں میں، فقہی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں اس تعلق سے جو ارشاد فرمائے ہیں وہ ہم آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ فرض اور واجب کے درمیان فرق سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ فرض کس کو بولتے ہیں، واجب کس کو بولتے ہیں۔ اگر دونوں کی ڈیفینیشن آ جائے، دونوں کی تعریف آ جائے، دونوں کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو فرق خود بخود نکل کر کے سامنے آ جائے گا۔ کسی بھی دو چیز میں فرق جاننے کے لیے بنیادی بات یاد رکھیے گا، کسی بھی دو چیز میں فرق جاننے کے لیے ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب آپ دونوں چیزوں کو سمجھ جائیے گا تو فرق خود کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو آئیے فرض کس کو کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں، واجب کس کو کہتے ہیں یہ جانتے ہیں۔ فرض پہلے آتے ہیں فرض کی طرف کہ فرض کس چیز کو کہتے ہیں، فرض کی تعریف کیا ہے۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ فرض اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، جو دلیل قطعی مطلب یقینی، جو یقینی دلیل سے ثابت ہو۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایسی دلیل جس میں کوئی شبہ نہ ہو، ایسی دلیل سے کوئی چیز ثابت ہو جس دلیل میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو، کوئی شک نہیں ہو، جو دلیل پختہ ہو، اتنا پختہ ہو کہ اس میں شک کا، شبہ کا، کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث متواترہ سے ہو، جس کا ثبوت قرآن پاک سے ہو یا پھر متواتر حدیث پاک سے ہو۔ حدیثوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، عموماً باتیں آتی کہ یہ حدیث میں ہے، وہ حدیث میں ہے، لیکن حدیث جاننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حدیثوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جی ہاں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ حدیثوں کی بہت ساری قسموں میں سب سے ٹاپ قسم کی حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ حدیث متواتر کہلاتی ہیں۔ سب سے مضبوط حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ متواتر حدیث کہلاتی ہیں۔ تو جو بات قرآن سے ثابت ہو یا جو بات متواتر حدیث سے ثابت ہو وہ چیز فرض ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے۔ جو چیز متواتر حدیث سے ثابت ہو اس چیز میں بھی کوئی شک نہیں ہوتی، اور جو چیز قرآن سے ثابت ہو اس میں بھی کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب جب شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو وہ فرض ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات جو لکھی ہے یہ فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 میں یہ بات لکھی ہے۔ تو یہ تو فرض ہو گیا۔ آئیے واجب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واجب اسے کہتے ہیں جس کی ضرورت دلیل ظنی سے ثابت ہو، جو یقینی دلیل سے نہیں بلکہ ظنی دلیل سے ثابت ہو، یعنی جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث متواترہ سے نہ ہو۔ جو چیز قرآن سے ثابت نہیں ہے یا حدیث متواتر سے ثابت نہیں ہے بلکہ احادیث احاد یا محض اقوال ائمہ سے، احادیث احاد مطلب خبر واحد، حدیثوں کی قسموں میں احادیث احاد بھی ایک قسمیں ہیں، خبر واحد بھی جس کو بول لیتے ہیں، یا پھر اقوال ائمہ سے، ائمہ کرام، فقہاء کرام کی قول سے جو بات ثابت ہو، یا خبر واحد سے جو بات ثابت ہو۔ خبر واحد یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے۔
جس طرح حدیث کی ایک قسم حدیث متواتر ہے، ویسے ہی حدیث کی ایک قسم خبر واحد بھی ہے۔ تو جو خبر واحد سے ثابت ہو یا جو ائمہ کرام کی قول سے، بات سے، ان کی بات سے ثابت ہو، وہ چیز واجب کہلاتی ہے۔ بہت فرق ثابت ہو گیا۔ قرآن یا حدیث متواتر سے جو بات ثابت ہو وہ فرض کہلا گئی، قرآن اور حدیث متواتر سے ثابت نہیں ہے بلکہ خبر واحد سے ثابت ہے یا ائمہ کرام کی قول سے ثابت ہے تو اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ تو واجب اور فرض میں بنیادی جو فرق ہے وہ ہم نے آپ پر واضح کر دیا ہے۔ واجب کی جو تعریف میں نے آپ کو پیش کیا ہے یہ بھی فتاوی فقیہ ملت جلد 1 کے صفحہ 204 میں ہی لکھا ہے۔ تو یاد رکھیے دونوں تعریف کو یاد رکھ کر آپ دونوں کے فرق کو واضح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔